میرے مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں قرآن تو اترا ہی غم کے ساتھ ہے، جب اس کی قراءت کرو تو رویا کرو، رونا نصیب نہ ہو تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، رونے والے بن جاؤ، رونے والی شکل بناؤ، رونے والی کیفیت اپنے اوپر طاری کرو۔ اور آخر میں فرمایا وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا اور قرآن کو حسن صوت کے ساتھ پڑھو، خوش الہانی کے ساتھ پڑھو، قرآن کو اپنی آواز کی بہترین حالت میں پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنی آواز کا حسن شامل نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مصطفی ہے ہی نہیں، وہ محمدی ہے ہی نہیں، کہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اپنی آواز کی بہترین حالت میں قرآن تلاوت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں وہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ اب ہمارے پاس، میرے اور آپ کے پاس جو سب سے بڑی نسبت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں۔ حضور ملے تو قرآن ملا، مصطفیٰ پاک ملے تو رب رحمان ملا، حضور تشریف فرما ہوئے تو ہمیں جینا آیا، حضور تشریف فرما ہوئے تو انسانیت کو وقار ملا، انسانیت کو جینے کا سلیقہ ملا۔ حضور کے بغیر تو ہم کچھ نہ تھے، اور مصطفیٰ پاک کے بعد ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو سب سے بڑی نسبت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ والے ہیں، اور مصطفیٰ پاک فرمائے کہ یہ میرا نہیں، تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن پڑھتا ہے ایک بندہ لیکن اسے آواز کے ساتھ مزین نہیں کرتا، تو حضور فرماتے ہیں وہ میرا نہیں۔